بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ افق کے لغو معنی بات کو الٹ دینا ہے، حقیقت کے خلاف کچھ بنا دینا۔ اسی مناسبت سے اس کے معنی جھوٹ اور افتراء کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ الزام کسی حوالے سے بولا جائے تو اس کے معنی بہتان بن جاتا ہے، بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے، پاک دامن کو فاسق سے اور فاسق کو پاک دامن بنا دے، افق کہلاتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوے میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ بنت ابو بکر بھی تھی، جو ایک بودج میں سفر کر رہی تھی، اور چند محسوس آدمی اس بودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ لشکر کے روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا بودج لانے والوں نے خیال کیا کہ آپ اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائیں اور اکیلے سفر کرنا مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا، چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ اٹھی تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینے میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا کہ اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس فترہ اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بن جہش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی۔ تیسری دفعہ اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی صفوان بن معطل کا تعلق قبیلہ حضرت سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے آپ نے اپنی طرف سے برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے، اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس اتار دیں۔ اس لیے بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں اور حضرت صفوان جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن ہے، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کاٹ ڈالتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المؤمنین زینب بنت جہش سے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور ناک کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کوئی معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی جانتا ہوں۔ اور ان منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، پردہ نشین تو تھی ہی صاحب فراش ہو گئیں، انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ کو مرض سے کچھ صحت ہوئی تو ایک رات ام مستہ صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی آپ نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت رنج و غم سے نڈال ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنے ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی اور تشفی دی مگر یہ برابر روتی رہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات ذریعے وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نبی کریم کا جواب دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو صحیح سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر یعنی فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں موجود تھے اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ
اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات و پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی، جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور ام المؤمنین عائشہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ، حمنہ بنت جہش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے کوڑے مارے گئے۔ حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے سے کروایا گیا۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود 10 آیتیں نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی ثابت کی۔ اب ان آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔ شاہ بخاری علامہ کرامانی نے فرمایا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ کی برات و پاک دامنی قطعی و یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے تمام فقہاء امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت مستہ بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو ابوبکر صدیق نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود حضرت مستہ بن اساسہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مستہ بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قسم نہ کھائیں جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ جسے بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر ابو بکر صدیق نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر مستہ بن اساسہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن ہوتی ہیں، کبھی ان کا دامن اس گناہ کی آلودگی سے داغدار نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر ہو سکتی ہیں جیسے نوح اور لوط کی بیویاں تھیں، کیونکہ کفر لوگوں کو کبھی نبی سے متنفر نہیں کر سکتا، مگر ان کا دامن عفت اس معاشرتی عیب سے عیب دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات شان نبوت کے سراسر منافی ہے کہ ان کے گھر کوئی فاحشہ عورت ہو اور وہ اسے برداشت کریں، کیونکہ یہ لوگوں کو نبی سے متنفر کرتی ہے۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی، لہٰذا نبی کا ہر اس عیب سے پاک ہونا ضروری ہے جو اس سے لوگوں کی نفرت کا باعث ہو۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں علی سے مشورہ کیا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے ام المؤمنین کو طلاق دینے کا مشورہ دیا تھا۔ معاذ اللہ، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ یہ روایات بوجہ ناقابل اعتماد ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو خود سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، انہیں کسی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں کسی منافق کے افواہ اڑانے سے اپنی زوجہ کے بارے میں شک کرنے کا جواز کیا تھا؟ کیا ان کو یقین نہیں تھا کہ خدائے علیم و حکیم کوئی فاحشہ عورت ان کے حوالہ عقد میں نہیں دے سکتا؟ اگر بفرض محال شک تھا تو کیا خدا سے براہ راست رابطہ قائم کر کے اس کا ازالہ نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں، البتہ اس کے برعکس برادران اسلامی کے مفسر جناب اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں علی علیہ السلام سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ جب آپ کا جوتا نجاست سے پاک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کس طرح اس نجاست سے آلودہ ہو سکتی ہے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوش ہو گئے۔